السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک روحانی عبادات اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کے دوران کھانے پینے کے اوقات چونکہ محدود کر دیے جاتے ہیں، جس سے جسم میں میٹابولزم پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو رمضان المبارک میں وزن کم کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے، اور صحت مندانہ انداز میں بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم دن بھر کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو جسم توانائی کے لیے ذخیرہ شدہ جو چربی ہے، جو فیٹس ہیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن افطار اور سحر میں غیر صحت بخش غذا کا استعمال کیا جائے تو وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خوراک کا انتخاب احتیاط سے کیا جائے اور کھانے کے انداز کو متوازن رکھا جائے۔ رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کھانے کی مقدار کو قابو میں رکھا جائے۔ اکثر لوگ افطار کے وقت بہت زیادہ اور بہت تیزی سے کھانے کی عادت اپناتے ہیں، جو نظام پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اضافی کیلوریز کا بھی باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر موٹاپا ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ افطار کھجور اور پانی سے کیا جائے، اس کے بعد ہلکی غذا کھائی جائے تاکہ معدہ اچانک زیادہ بوجھ کا شکار نہ ہو۔ افطار کے بعد زیادہ چکنائی اور نشاستہ دار کھانوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جیسے کہ چینی والے مشروب، جیسے کہ بہت زیادہ میٹھے جوسز، میٹھے کھانے وزن بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کی جگہ پھل، سبزیاں، دہی اور ہلکی پروٹین والی غذائیں جیسے کہ چکن، دالیں، مچھلی کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ جسم کو ضروری غذائیت بھی ملے اور وزن بھی قابو میں رہے۔ سحری میں بھی ایسی غذا کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو دیر تک توانائی فراہم کرے اور زیادہ دیر تک بھوک محسوس نہ ہو۔ پروٹین اور فائبر سے بھرپور غذا جیسے کہ دلیا، انڈا، چنے اور دودھ کا استعمال بہترین انتخاب ہے۔ اس کے برعکس سفید آٹے کی روٹی، زیادہ چکنائی والے کھانے، مصنوعی میٹھے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ یہ توانائی تو فراہم کرتے ہیں لیکن جلد ہی بھوک کا احساس بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ پانی کی مقدار کو بھی توازن میں رکھنا ضروری ہے، چونکہ روزے کے دوران جسم پانی سے کافی حد تک اس کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے افطار اور سحر کے درمیان کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے تاکہ جسم ہائیڈریٹڈ رہے اور میٹابولزم جو ہے درست کام کرے۔ کاربونیٹڈ مشروب جیسے کہ پیپسی، کولا، زیادہ کیفین والے مشروب، ان سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جسم میں پانی کی سطح کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ پیشاب آور ہوتے ہیں اور زیادہ پیشاب آنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیاں بھی وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو ہے ہمارے جو نماز تراویح ہے، یہ بھی ایک بہترین ورزش کا کام کرتی ہے، اور اس سے لیے بہتر ہے کہ ایک اور بھی ہے کہ آپ سحری کے وقت اور افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کریں، ہلکی ورزش بھی، ہلکی سی چہل قدمی کریں تاکہ آپ کا نظام بہتر ہو۔ وزن کم کرنے کا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ کھانے کے دوران مناسب وقفہ رکھا جائے، بار بار کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ افطار اور سحر کے درمیان ضرورت سے زیادہ کھانے کے بجائے متوازن مقدار میں غذا لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روزہ افطار ہو گیا اور آپ اب یہ سوچنے لگ جائیں کہ اب ہم نے کھانا ہی کھانا ہے۔ اگر رمضان میں خوراک کا صحیح طریقے سے انتخاب کیا جائے اور کھانے پینے کی عادت کو متوازن رکھا جائے تو یہ مہینہ وزن کم کرنے اور صحت مند زندگی گزارنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف وزن کم کیا جا سکتا ہے بلکہ جسم کے اندر جو انہضام ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، جو ہماری مجموعی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔